تو پہلے خبر آپ کو دیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ جنوبی ایشیا خطے میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ پاک بھارت کے درمیان کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے، جس کا حل ناگزیر ہے۔ پہلگام کے بعد پاک بھارت جنگ کی صورتحال خطے کی ترقی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ بحران سے نمٹنے کا مؤثر نظام نہ ہونے سے عالمی طاقتیں بروقت مداخلت سے قاصر ہیں۔ پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان مسلسل بھارت اور عالمی برادری سے باضابطہ طور پر مذاکراتی نظام کی بحالی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ 22ویں شنگریلا ڈائیلاگ 2025 میں بریفنگ دے رہے تھے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 2 جون کو بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات شیڈول ہے۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلاول بھٹو 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستانی وفد میں مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، خرم دستگیر، جلیل عباس جیلانی اور ہنا ربانی کھر شامل ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی قابل قبول نہیں ہے۔ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹ ہیں، دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی اچھی نہیں لگتی۔ دہشت گردوں کا راستہ بلوچستان کے لوگوں کو خود روکنا چاہیے۔ 2010 میں متفقہ NFC ایوارڈ منظور ہوا۔ پنجاب نے اپنے حصے سے بلوچستان کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ اگر کوئی شکوہ ہے تو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ آئندہ بجٹ میں PSDP 1000 ارب روپے کا ہوگا۔ 1000 ارب روپے میں سے 250 ارب کا فنڈ بلوچستان کے لیے ہوگا۔ جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو ذرا ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں، ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے۔ ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ 2010 میں NFC ایوارڈ وہاں پر سائن ہوا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ NFC کبھی سائن نہ ہوتا اگر صوبہ پنجاب اپنے حصے سے فنڈز نکال کر NFC ایوارڈ میں بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ایوارڈ ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، وہ پنجاب نے حصہ ڈالا، تب جا کر NFC ایوارڈ 2010 وہ منظور ہوا۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں۔ اور آئندہ بجٹ میں جو PSDP جو فیڈرل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوگا چاروں صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ PSDP 1000 ارب کا ہوگا۔ تو اس 1000 ارب میں تقریباً 250 ارب کا فنڈ صرف بلوچستان کے لیے۔ خبروں میں بات کریں گے اعلیٰ عسکری حکام کی اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ اہم نشستیں۔ پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام نے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ طلبہ سے نشستوں کا انعقاد کیا۔ کور کمانڈرز نے اساتذہ اور طلبہ کی نشستوں میں تعلیم کے ذریعے ترقی کا سفر جاری رکھنے پر زور دیا۔ کور کمانڈرز نے امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے کردار کے حوالے سے آگاہی دی۔ کور کمانڈرز نے طلبہ و طالبات کو جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا وہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، وہ عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردوں کا ٹولہ بلوچستان میں بد امنی پھیلا رہا ہے۔ دہشت گرد ٹولہ بھارت کے کہنے پر معصوم لوگوں کا خون بہا رہا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے۔ مٹھی بھر عناصر دہشت گردی کے ذریعے ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد روایات کو روند کر بلوچستان کا نام لیتے ہیں۔ وہ کوئٹہ میں جرگے سے خطاب کر رہے تھے۔ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے جس سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے، یہ صرف ایک ٹولہ ہے اور یہ ایک بہت کم پرسنٹیج کے لوگ ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں اور ہندوستان کے کہنے پہ یہ عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں۔ کسی بھی بلوچ معاشرے میں، ہمارے پشتون معاشرے میں، ہمارے قبائلی معاشرے میں
مسافروں کا جو احترام ہے، جو خواتین کا احترام ہے، جو بچوں کا احترام ہے، وہ ہماری قبائلی روایات ہیں۔ ہم کبھی کبھار شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان قبائلی روایتوں کو جس طریقے سے یہ رونتے ہیں اور بدقسمتی سے نام بلوچ کا دیتے ہیں۔ ہم آج اس جرگے کے ذریعے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ بلوچ ہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی چیف آف ڈیفنس کے انکشافات پر کانگریس کے صدر نے آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے انکشافات نے مودی حکومت کی دفاعی حکمت عملی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کارروائی میں غلطی کو درست کیا، 2 دن بعد دوبارہ طیارے اڑائے اور نشانے لگائے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دفاعی ناکامیوں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کے لیے کارگل ریویو کمیٹی کے طرز پر نئی کمیٹی بنائی جائے، پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے تاکہ قوم کو سچ بتایا جا سکے۔ مودی حکومت نے جنگی صورتحال میں عوام کو لا علم رکھا۔ سکھ تنظیموں کا G7 اجلاس میں کینیڈین حکومت سے مودی کو مدعو نہ کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی حکومت کی سکھوں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ پر کینیڈین سکھ برادری کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ CBC نیوز کے مطابق کینیڈا G7 کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ اور یورپی کمیشن کے صدور شامل ہیں۔ CBC نیوز کے مطابق ٹورنٹو کی سکھ فیڈریشن کا موقف ہے کہ مودی کو مدعو کرنا درست نہیں۔ ٹورنٹو سکھ فیڈریشن نے یہ بھی کہا کہ جب تک بھارت کینیڈا میں مجرمانہ تحقیقات میں تعاون نہ کرے، اسے مدعو نہ کیا جائے۔ میں مودی کی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید۔ چیئرمین انڈین نیشنل کانگریس میڈیا پون کھیرا کا آپریشن سندور اور مودی کی ناکامی کے متعلق اہم بیان۔ کہا، آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ کویت نے پاکستان پر ویزا پابندیاں ختم کر دی۔ کولمبیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بتائیں کون سا ملک آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ بھارت کے لیے یہ افسوسناک لمحہ ہے۔ روس بھی اب پاکستان کے ساتھ معاہدے طے کر رہا ہے۔ بھارت کے قریبی دوست روس نے پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ نے ایران سے جوہری معاہدے کے لیے تجویز تہران کے حوالے کر دی۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری نے نیوز کانفرنس میں کہا، امریکی تجویز ایران کے مفاد میں ہے، ایران کو قبول کرنا چاہیے۔ اسرائیل ایران کے ایٹمی پروگرام سے خوفزدہ، دنیا ایران کا ایٹمی پروگرام روکے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دہائی۔ آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر شامل کریں۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے پر برقرار۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی ہے۔